رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم پہلے خطبے میں تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور اللہ پاک اور اس کے نبی اور چاردہ معصومین کی احادیث کی روشنی میں شرعی احکام بیان کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا نے انسان کو کیوں خلق کیا ہے اور اس نے خلق کرنے کے بعد کون سے اس کے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے اور جو شریعت ہے ہمارے پاس اس کو خدا نے کیوں نازل کیا ہے اور شریعت کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو آج ہم نے ایک حدیث کا انتخاب کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کا، اس کی روشنی میں کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان الصیام لیس من الطعام ولا من الشراب وحدہ وان مریم قالت انی نذرت للرحمن صوما۔ امام فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے پرہیز کا نام نہیں، بلکہ اس کے بڑھ کر آگے جو ہے روزے کے احکام ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے زبان کا روزہ رکھا ہے، بس روزہ زبان کا بھی ہو سکتا ہے، روزہ آنکھوں کا بھی ہو سکتا ہے، روزہ دل کا بھی ہو سکتا ہے، روزہ جھگڑے فساد سے بچنے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ بس روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کھانے پینے سے پرہیز کریں، صرف کہ نہ کھائیں نہ پئیں، ٹھیک ہے، پہلے روزے کے مقدمات یہی ہیں، روزے کی بنیاد یہی ہے، روزے کی ابتدا یہی ہے، لیکن روزہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان روزہ تو اس کو ہے لیکن بد زبانی کر رہا ہے، روزہ تو اس کا ہے لیکن نامحرم کی طرف دیکھ رہا ہے، روزہ تو اس کا ہے لیکن جھگڑ رہا ہے۔ پاکستان میں جس رمضان میں بازار میں جھگڑا نہ ہو کہتے رمضان ہی نہیں ہو جی، حالانکہ روزہ جھگڑے کے لیے نہیں ہے، روزہ کنٹرول کرنے کے لیے اپنے آپ پر۔ دیکھیں کچھ دو ایسے موقع ہیں کہ وہاں انسان کی گناہ کی قوت کم ہو جاتی ہے، ایک ہے بڑھاپا، دوسرا بیماری، یہ انسان کی گناہ کی طاقت کو کم کرے۔ اسلام چاہتا ہے روزہ کے ذریعے یہی کیفیت آئے تاکہ اس کے گناہ کم ہو جائے، لیکن اگر گناہ کم نہ ہو پھر روزے کا مطلب نہیں نکلتا، معنی نہیں نکلتا، پھر واقعاً ہم شریعت پر عمل نہیں کر رہے۔ اب اس رمضان کو خدا نے کیوں رکھا ہے جی؟ دیکھیں آپ جہاں بھی کام کر رہے تھے نا تو سال میں ایک دفعہ ٹریننگ ہوتی ہے اس محکمے کی، تاکہ اپنے جو ملازمین ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جا سکے، نئے حالات کے ساتھ، نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ، نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں تربیت دی جا سکے، تاکہ جو چیز اگر بھول گئے ہیں، کیونکہ اب کسی فیلڈ میں کام کرتا ہے ایک کورس بڑا ہوتا ہے اور عملی طور پر اس میں چند چیزیں انسان لاگو کرتا ہے، پڑھتا بہت زیادہ ہے لیکن عملی زندگی میں پریکٹیکلی اتنی بڑی پڑھائی میں سے کچھ چیزیں زیادہ پریکٹس ہوتی ہیں، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ اس پڑھائی کی ریویژن کی جائے کہ جو چیزیں عملی طور پر نہیں کی اور انسان بھول گیا ہے اس کی ریویژن ہو جائے۔ رمضان میں بھی یہی ہے کہ خدا نے رمضان اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان کی ریویژن ہو جائے، جو چیزیں بھول گیا ہے، شریعت سے دور ہو گیا ہے، اخلاق سے دور ہو گیا ہے، عبادت سے دور ہو گیا ہے، روحانیت سے دور ہو گیا تو پلٹ آئے۔ اور رمضان کچھ چیزیں سکھاتا ہے انسان کو۔ دیکھیں صبح کی نماز کے لیے عام ایام میں اٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، کہ انسان نیند کو توڑے، پھر اٹھے، وضو کرے اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ صبح کی نماز تیمم سے پڑھتے تھے، تیمم سے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی تیمم سے کیوں پڑھتے؟ کہا کیوں کہ وضو کرے تو نیند ٹوٹ جاتی ہے، لہٰذا تیمم کر کے تاکہ اس تسلسل جاری رہے۔ تو رمضان کا مہینہ صبح کو اٹھنا سکھا دیتا ہے انسان، عام دنوں میں نہیں اٹھ سکتا ہے، رمضان میں اٹھ جاتا ہے، کیوں؟ کھانے کے لیے، یہ کہ ورنہ دن کو بھوکا رہنا پڑے گا، صحیح، لہٰذا اٹھو، اس کے بہانے پہ چلو کہتے ہیں ابھی اٹھا ہوں، کھانا کھایا ہے، چلو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس طرح ایک روٹین بن جاتی ہے انسان کی۔
اور اس کی عادت تبدیلی آ جاتی ہے اس عادت اور روٹین میں. اور پھر دیکھیں ایک اور چیز ہے، روزے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان جس کی زندگی میں ریپوٹیشن پائی جاتی ہو نا، وہ کولی کا بیل بن جاتا ہے کہ صبح کو اٹھا ہے، کام پہ چلا گیا، واپس آ گیا ہے، کھانا کھایا ہے، بچوں سے ملا ہے، دوست کے پاس چلا گیا، ایک روٹین اس کی بن گئی اور اس کی زندگی کو تھکا دیتی ہے. روٹین تھک جاتا ہے، اس کو اکتا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے. اور روٹین جس چیز کی بھی مسلسل روٹین ہو نا، اس انسان سے بور ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین خوراک پرانے زمانے میں پاکستان میں ہوتی تھی مرغی. جی، مہمان کو مرغی کھلاتے تھے. جی، اور بعض اوقات لوگ کیا کرتے تھے، مہمان آ گیا نا جی تو اس کے سامنے مرغی کو دلانا شروع کر دیتے تو مہمان تاکہ منع کر دے کہ یہ نہیں اس مرغی نقصان نہیں پہنچانا. جی، وہ ہوتا بھی اکثر مرغے ہوتے تھے، وہ بھاگتے ہی بہت جاتے تھے، بچے بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے. تو مرغی بھی اتنی بہترین خوراک ہونے کے باوجود اس سے انسان اکتا جاتا ہے جب بار بار اس کو کھائے. رمضان میں خدا چاہتا ہے کہ اس انسان کی روٹین تبدیل ہو، اس کے اٹھنے کا ٹائم، جاگنے کا ٹائم اور ہو عام دنوں کی نسبت، اس کے سونے کا ٹائم اور ہو، اس کی خوراک اور ہو، اس کے کھانے کے اوقات اور ہوں، اس کے آرام کے اوقات اور ہوں، تاکہ اس کی زندگی میں ایک تراوت آئے، بہتری آئے، اچھائی آئے اور روٹین سے باہر نکل کر کے تھکاوٹ سے وہ دور ہو جائے. بس رمضان کی قدر جانیں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں. وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، امام فرماتے ہیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو. رمضان کے مہینے مشکل ہوتا ہے زبان کو کنٹرول کرنا، کہ انسان غیبت سے اپنے آپ کو روکے، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو روکے، بد کلامی سے اپنے آپ کو روکے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ. مشہور و معروف روایت ہے نا جی کہ زبان کو دانتوں کے درمیان قرار دیا ہے تو پھر بھی یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. جی، یعنی اس کو حفاظت میں رکھا ہے، چوکیداروں کے درمیان رکھا ہے کہ ہل چل نہیں کرنی، گڑبڑ نہیں کرنی، پھر بھی یہ گڑبڑ کر جاتی ہے. اور اس زبان کو انسان اگر کنٹرول کر لے تو جنتی ہو جائے گا. پیغمبر فرماتے ہیں 2 چیزوں کو اگر میرے امتی کنٹرول کر لیں تو میں انہیں جنت کی ضمانت دوں گا. کون سی؟ زبان اور اپنی شہوت کو کنٹرول میں لے آئیں، اور ہر جملے کا، ہر ورڈ کا، ہر لیٹر کا حساب ہونا کہ انسان نے یہ لفظ جو استعمال کیا تھا جس سے ایک آدمی کی توہین نکلتی تھی، تمہارے لیے تو آسان تھا، تم نے تو مذاق کر لیا، تو نے تو مسخرہ کر لیا، محفل کی داد سمیٹ لی، لیکن اس سے ایک مومن کی توہین ہوگی. وہ تو جو ہنسے ہیں، خوش ہوئے ہیں، وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. تو نے اس کا حساب دینا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، فائدہ انسان دوسرے کو پہنچاتا ہے لیکن حساب خود اس نے دینا ہے. حرام کماتا ہے، کھاتے دوسرے ہیں، وراثت میں یہ چیز چلی جاتی ہے، لیکن حساب کس نے دینا ہے؟ جس نے کمایا ہے غلط، جس نے حرام کمایا ہے، وہ جو کھا گئے انہوں نے حساب نہیں دینا. بس انسان، اس سے بڑی انسان کی بیوقوفی کیا ہے کہ ایسا کام کرے جس کا حساب خود اس نے دینا ہے، جس کی سزا اس نے خود کاٹنی ہے اور اس کا فائدہ دوسروں نے اٹھانا ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ خدمت میں عرض کر دوں کہ تردن للباب ذہن میں آ گیا. آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں تو اس ملک کے اپنے قوانین ہیں جو بعض اوقات شریعت سے ٹکراتے ہیں. تو اس میں بہتر ہے کہ انسان وصیت لکھ کر کے چلا جائے اور وکیل سے گوشن کروا لے کہ اگر آپ کا مال و املاک شریعت کے مطابق تقسیم نہ ہوا اور یہاں کے قانون کے مطابق تقسیم ہوا اور آپ نے شریعت کے مطابق وصیت نہیں کی تھی تو آپ بری الذمہ نہیں ہو سکتے. آپ کے نامہ مال میں ایک چیز کا اضافہ ہو جائے گا، اس میں کمی آ جائے گی. وہ اس میں ایک چیز ایسی لکھی جائے گی جس میں لکھا جائے کہ اس آدمی کا مال شریعت کے مطابق تقسیم نہیں ہوا. ایسا شریعت کے مطابق تقسیم ہونا. ایک دوسرا یہ ہے کہ ممکن ہے اولاد آپ کے جانے کے بعد آپ کی محنت کا کمایا ہوا مال، آپ کی زحمت کیا ہوا مال غلط راستے پر خرچ کرے، شراب خانہ اس کا کھول لے، جوا خانہ اس کا کھول لے اور کسی غلط طریقے میں سے استعمال کرے. مال آپ نے زحمت سے کمایا، پریشانی سے کمایا، ٹینشن سے کمایا، دن رات ایک کر کے کمایا،
اور وہ کمایا آپ کی خون پسینے کی کمائی حرام میں حال خرچ ہو، بجائے کہ وہ آپ کی نیکیوں میں سبب اضافے کا سبب بنے، نیکیوں میں بڑھوتی کا سبب بنے، وہ آپ کی برائیوں میں بڑھوتی کا سبب بنے. کہتے ہیں نا کہ انسان کا نامہ مال بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ آدمی کے جو مال پیچھے چھوڑ گئے ہیں نا، ان کا نامہ مال کھلا رہے گا. جس طرح مال خرچ ہوگا اس طرح نامہ مال میں اضافہ ہوتا رہے گا. وہ ہمارے ایک دوست بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ ہمارے سسرال والوں کے یہاں ٹی وی تھا ایک، تو سسر فوت ہو گئے. تو کہتے ہیں میں ایک دن وہاں گیا، میں نے کہا یہ ٹی وی مجھے دے دو، میں صرف ایران کے پروگرام لگاؤں گا، نعت، قوالی، قرآن، یہ وہ. تو انہوں نے کہا کیوں آپ کو دے دیں، آپ ہم نہیں ٹی وی استعمال. اس نے کہا کہ یہ جو ٹی وی آپ استعمال کر رہے ہیں نا، آپ کے استعمال سے سسر صاحب کے برے اعمال میں اضافہ ہوگا، لیکن میرے استعمال کرنے سے نیک اعمال میں اضافہ ہوگا. لہٰذا ٹی وی مجھے دے دیں تاکہ اس پر تلاوت سنوں، میں قرآن سنوں، قوالی سنوں، اور سسر سے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہو. اور یہاں آپ کے گھر میں ہوگا، آپ گانا سنیں گے، اس پر غلط چیزیں دیکھیں گے، تو سسر صاحب کے برے اعمال میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. بس کوشش کریں کہ اپنے نیک اعمال میں اضافہ کریں. امام فرماتے ہیں اپنی زبان کو کنٹرول کریں، وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کریں، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو رمضان کے مہینے میں، ولا تنازعوا، فضول جھگڑا مت کرو. تو تب تمہارا روزہ جو ہے مکمل ہو جائے گا. تب جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے روزہ شریعت کے مطابق رکھا ہے اور اس کا روزہ کمال تک پہنچ گیا ہے. بس کوشش کریں روزے کو کمال تک پہنچائیں، اور کمال تک پہنچے گا ہمارے عمل کے ذریعے، ہمارے کردار کے ذریعے، ہماری جو ہے وہ نیتوں کے ذریعے. ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا تو بار بار ان کو کہا سلوات پڑھ نہیں پڑھ رہے سلوات. وہ میں آخر تنگ ہو کر کہا کہ بھائی سلوات کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں کہ آپ کو ریلیکس نہیں دینا چاہتے، کیونکہ جب سلوات پڑھتے ہیں آپ ہمیں تھوڑا ریلیکس مل جاتا ہے نا، تھوڑا سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے. تو وہ مومن اتنے کنجوس تھے کہ مولوی کو ریلیکس نہ مل جائے گا. نہیں بھائی مولوی کو چھوڑے، ریلیکس اس کو ملے نا، اپنا ثواب تو کمائیں کم از کم. سلوات پڑھ لیں. وہ عجیب ہوتا ہے نا. وہ ایک مولانا صاحب مجھے سنا رہے تھے جرمنی کا واقعہ. کہتے ہیں مسجد کا بل زیادہ آ گیا، تو ظاہر بجٹ محدود ہوتا ہے. کوئی بیچارے مومنین جو ہے وہ یا صدر صاحب کہیں سے ادھر ادھر کر کے چلاتے ہیں نظام، تو کہیں اچانک بل زیادہ آ جائے تو مسائل بن جاتے. تو کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ بل زیادہ آ گیا، مولوی کی تنخواہ سے کاٹ لو. مولوی کی تنخواہ سے کاٹ لو. یعنی جدھر کدھر سے آنا ہے مولوی کو ہی رگڑنا ہے. صحیح. یہ وہ مشہور و معروف مثال ہے. پاکستان میں پرانے زمانے میں گاڑیاں ہوتی تھیں نا، یہ جن کی بریک فری ہو جاتی تھی، بریک فیل کہتے تھے. خاص طور پر پہاڑی علاقے بڑا مشکل مسئلہ بن جاتا ہے بریک جو ہے فیل ہو جائے. آج کل تو کم ہوتا ہے سب، پرانے میں بڑا ہوتا تھا. وہ ٹیکسی میں مسافر بیٹھا ہوا تھا تو بریک فیل ہوگی. تو اب ڈرائیور نے کچھ سوچنا تھا کہ کدھر پہاڑ میں مارے، یہ کیا رہے، اس کو گاڑی کو سسٹم بنایا اس کے لیے، یا ہینڈ بریک کھینچے. ظاہر ہے ڈرائیور لوگ بہتر سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. تو اس نے جو ہے مسافر ساتھ بیٹھا ہوا تھا ٹیکسی کی، تو اس نے سے مشورہ کیا کہ اب بریک فیل ہوگی کیا کریں. اس نے کہا سب سے پہلے کرائے والا میٹر بند کرو. جی کرایہ والا میٹر بند کرو، اگلی بات بعد میں ہوگی، اگلا مشورہ بعد میں ہوگا کہ کم از کم اس بریک فیل ہوگی تو اس میں میٹر تو رک جائے نا، میرا کرایہ تو نہ بڑھے نا. جی یعنی انسان جو ہے بعض اوقات اپنا ذاتی فائدہ سوچتا ہے، دوسرے کے فائدے کی اسے پرواہ نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسانیت اسی میں ہے کہ انسان سب کو ساتھ لے کر چلے. یہ صحیح نہیں ہے کہ آدمی کے گھر کو آگ لگی ہوئی تھی، ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، تو بجائے کہ اس کو بجھائے، بجائے کہ بجھانے میں مدد کرے، سگریٹ نکال لی. اس نے کہا چلو آج ماچس کی بچت ہوگی، سگریٹ وہاں سے جلا لی اس نے. جی بجائے اس کی بجھائے وہاں تعاون کرے. بس انسانیت اس میں ہے کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ چلے، اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، اور فائدہ اگر نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم اتنا کرے کسی کو نقصان نہ پہنچے. تو آج کی جو مناسبتیں ہیں، ان مناسبتوں میں سے امیر المومنین کی شہادت ہے. تو امیر المومنین کی شہادت سے متعلق چند جملات عرض کریں گے، پھر ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. چاہتا تھا کہ میں جمعے کے اعمال آپ کے سامنے پیش کروں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے. صلوات پڑھنا. امیر المومنین کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک امیر المومنین کی مظلومیت، اور دوسرا امیر المومنین کے فضائل.
ایک عام آدمی اگر مظلوم واقع ہو جائے نا تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی. ایک آدمی جو علم کی انتہا، علم کا سمندر، شجاعت کا سمندر، عدل دنیا نے اس سے سیکھا ہو، عدل و انصاف، پھر اس پر ظلم ہو، اور نہ فقط اس پر ظلم ہو بلکہ اس کے ماننے والوں پر بھی ظلم ہو. آج شیعوں پر کیوں ظلم ہو رہا ہے جگہ جگہ پر؟ یہ افغانستان میں مومنین شہید کس وجہ سے؟ آیا ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ کسی پر ہم زیادتی کرتے ہیں؟ کسی کا مال کھاتے ہیں؟ صرف ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں. صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ علی تاریخ میں مظلوم گزرا ہے. اور ہم نے صرف ایسا نہیں کیا بلکہ تاریخ میں بھی ایسا ہوا. ابو ذر غفاری کو کیوں سزا دی گئی؟ کیوں ملک بدر کیا گیا؟ کیوں غربت کی حالت میں ان کی شہادت ہوئی؟ اس وجہ سے ہوئی کیونکہ وہ علی علیہ السلام کے ماننے والے. خلیفہ نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کر کے رات کو بھیجی ابو ذر کے گھر کہ علی کو چھوڑ دو. اور جو غلام بھیجا اس کو کہا کہ ابو ذر اگر تم سے یہ پیسے لے لینا تو میں تمہیں آزاد کر دوں. غلام آیا، اس نے ہاتھ جوڑے کہ جناب ابو ذر آپ یہ پیسے لے لیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. تو ابو ذر نے بڑا پیارا جملہ کہا تم چاہتے ہو کہ تم آزاد ہو جاؤ اور میں غلام بن جاؤں؟ بڑا سیاح ہے تم جی، بڑا سمجھدار ہے. چاہتے خود آزاد ہو جائے، مجھے غلام بنا دے. ابو ذر نے 2 اشرفیوں کی تھیلیاں واپس کر دیں کہ میں علی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اور جب امیر المومنین کو پتہ چلا نا کہ ابو ذر 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے اور اشرفیاں ان کے سامنے تھیں، قبول نہیں کی مولا کی خاطر، رو پڑے امیر المومنین. اور پھر آرڈر کیا خلیفہ نے کہ ابو ذر شہر سے باہر جا رہا ہے تو کوئی اس کو الوداع کہنے کے لیے نہ جائے. تو امیر المومنین کے مروان نے کہا کہ علی تو نے خلیفہ کا آرڈر نہیں سنا؟ مولا نے کہا میں کسی کا آرڈر نہیں سنتا، میں اپنے پروردگار کا صرف آرڈر سنتا ہوں. اور ابو ذر غربت برداشت کر لی، پردیس برداشت کر لیا، تنہائی برداشت کی، لیکن علی کو نہیں چھوڑا. تاریخ نے مثال قائم کر دی اور غربت کی عالم میں دنیا سے چلے گئے. اور دنیا سے جا رہے تھے، زوجہ تھی، بیٹی تھی ساتھ، اور غلام جون جو کربلا میں شہید ہوئی، یہ ابو ذر کے ساتھ تھے. کہا کہ گھبرانا نہیں تم لوگوں نے، یہاں سے ایک رسول اللہ کے خاص صحابہ کا ایک قافلہ گزرے گا، ان کو کہنا کہ تم نے پیغمبر کی حدیث سنی تھی کہ ابو ذر تو تنہا دنیا سے چلا جائے گا، تنہا تیرا جنازہ ہوگا، تو غربت کی حالت مارا جائے گا. اور وہی جس کے بارے میں یہ حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمائی تھی وہ آج دنیا سے جانے والا ہے. اور اس قافلے میں کون تھا؟ عبداللہ بن مسعود، مالک اشتر. وہ آئے، آ کر کے انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کی تیمارداری کی اور دنیا سے چلے گئے، ان کو دفنایا. بس ابو ذر غفاری وہ ہستی ہیں جو کہ پہلے شیعہ ہیں جنہوں نے سختیاں کاٹی ہیں علی کے نام پر. آپ نہ گھبرایا کریں کہ جب شیعوں پر سختی آتی ہے، شہادتیں ہوتی ہیں، یہ تاریخ کا تسلسل ہے. ہر آدمی نے دنیا سے مر جانا، دنیا سے چلے جانا. کوئی راج ڈاکٹر سب سے مہنگی چیز ہوتی ہے نا جی، جو لوگوں کو بچاتا ہے، وہ بھی دنیا سے ایک دن چلا جاتا ہے. دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن اس سے بڑی بہتر موت کون ہوگی کہ آپ کو کوئی علی کے نام پر مار دے. اس سے بڑی بہتر موت، اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو اس لیے مار دیا جائے کہ آپ علی کے شیعہ ہیں. بس امام علی خود بھی مظلوم تھے اور ان کے شیعہ بھی جو ہے وہ مظلوم ہے تاریخ میں. امیر المومنین نے عدل و انصاف قائم کیا اور حتیٰ بعض اوقات خلیفہ ہونے کے باوجود بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے. ایک مشہور و معروف واقعہ ہے عیسائی کا. کہتے ہیں کہ ہوا اس طرح کہ امیر المومنین کی زرہ گم گئی. آپ خلیفہ وقت، زرہ گم گئی، اور زرہ بھی ایک ہی تھی، وہ دوسرے خلیفہ کی طرح تو نہیں تھی. ایک زرہ گم ہو گئی، دوسری چڑھا لو جی 10 پی پیچھے جی، کوئی مسئلہ نہیں. زرہ گم ہو گئی تو امیر المومنین نے اچانک دیکھا کہ ایک عیسائی نے یہ اس کے پاس ہے. فوراً عدالت میں یہ کیس دائر کیا کہ یہ زرہ میری ہے. عدالت میں وہاں پہنچ گیا امیر المومنین، تو خلیفہ وقت تھے، وہ چیف جسٹس ان کے انڈر تھا نا. اس نے آتے ہوئے کہا یا ابو الحسن، تو مولا نے اسے ڈانٹ دیا. کہا یہ میں یہاں خلیفہ نہ ہوں، میں عدالت میں آیا ہوں صرف اپنا فیصلہ لینے کے لیے، مدعی کی حیثیت سے. تو مولا نے کہا کہ یہ ابو الحسن، تو میں عدالت میں آیا ہوں صرف اپنا فیصلہ لینے کے لیے، مدعی کی حیثیت سے. تو مولا نے کہا کہ یہ ابو الحسن،
تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجھے میری کنیت سے پکارے اور میری رسپیکٹ کرے اور دوسرے آدمی کی رسپیکٹ نہ کرے. تمہیں چاہیے برابر جو ہے سلوک رکھے. پھر جو ہے اس کے بعد قاضی نے کہا کہ علی کیا دعویٰ آپ کا؟ کہا یہ ذرا میری. شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے نا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پاس بینہ ہو. بینہ کہتے ہیں شہادت کو، گواہ کو. ظاہری طور پر امیر المومنین نے کہا کہ میں خود ہوں، میں جانتا ہوں یہ میری ہے. تو قاضی نے کہا کیونکہ آپ کے پاس گواہ نہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اور یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آیا فیصلہ کرنے کے دوران قاضی اپنے علم پر عمل کر سکتا ہے؟ شریعت کہتے نہیں. میں آپ کو مثال دوں گا. ایک قاضی ہے، جج ہے، اس کے سامنے قتل ہوا ہے لیکن گواہ کوئی نہیں. اس اپنے علم کی بنیاد پر گواہ نہ ہو تو وہ قاتل کو پھانسی نہیں دے سکتا قاضی. اسی بنیاد پر ایک اور جملہ عرض کروں گا. پیغمبر کی بارگاہ میں چور لایا جاتا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر کو علم ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا کہ یہ چور ہے یا نہیں؟ بے شک ہمارا عقیدہ ہے، عالم الغیب ہیں، اللہ کے علم کا اسرار ہیں، لیکن پھر بھی نبی کہتے تھے گواہ لائے جائیں. اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے تاکہ ایک قانون بن جائے کہ اس کے بعد کوئی بھی اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا بلکہ شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. بس امیر المومنین نے کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے. پھر آرڈر نہیں کیا اس کو کہ میں خلیفہ ہوں، تم کون ہوتے ہو گواہ مجھ سے مانگنے والے، تمہاری کیا مجال، میں نے تمہیں قاضی لگایا نہیں. امیر المومنین واپس آ گئے. ذرا اس کو دے دیجیے عیسائی کو. عیسائی چند قدم آگے چلا، واپس آ گیا. کہا اے علی میں جھوٹا ہوں، آپ سچے ہیں، میں آپ کی عدالت اور انصاف سے متاثر ہو گیا ہوں، آپ کی بات صحیح ہے، ذرا آپ کی ہے میری نہیں. اللہم صلی علی محمد یہ لیں آپ کی ذرا. اور فوراً کلمہ پڑا اس عیسائی نے. یعنی امیر المومنین نے حتی عدل اپنے اوپر بھی نافذ کیا ہے. پہلے وہ اپنے اوپر عدل نافذ کیا، پھر دوسرے لوگوں کے لیے عدل جو ہے وہ قائم کیا. اور پھر اس میں امیر المومنین کے عدل و انصاف میں یہ نہیں تھا کہ یہ دوست ہے، یہ جاننے والا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ محبت کرنے والا ہے، یہ پیار کرنے والا ہے. سب کے لیے عدل تھا. اور اسی وجہ سے بعض لوگ امیر المومنین کے اس عدل کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹ گئے اور امیر المومنین سے دور ہو گئے. بس خلاصہ کرتے ہیں پیغمبر کی ایک حدیث سے کہ پیغمبر نے کہا، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رمضان کا مہینہ تھا، پیغمبر تشریف فرما تھے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا ابو الحسن افضل الاعمال فی شہر رمضان الورع عن محارم اللہ. رمضان کے مہینے میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان محرمات سے بچے، حرام کاموں سے بچے. ثم بکا، پھر نبی نے رونا شروع کر دیا. فقلت، تو امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہیں؟ فقال یا علی اب کی لما یستحل من کا ھذا الشہر، میں اس لیے رو رہا ہوں اس مہینے میں تیرا خون بہایا جائے گا. کہ انی بکا، گویا میں دیکھ رہا ہوں، وانت تصلی لربک، اور کب خون تیرا بہایا جائے گا؟ جب تو اپنے پروردگار کی عبادت کر رہا ہوگا. وقد انبتا شک اشق الاشقیاء، تاریخ میں دو آدمی جو ہے سب سے زیادہ ظالم ہیں، شقی ہیں، سکی جو ہے وہ بہت سنگ دل ہیں. ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو شہید کیا، اور دوسرا وہ آدمی جس نے تیری شہادت میں اپنا جو ہاتھ رنگنے ہوں گے، تیرے خون میں اپنے ہاتھ رنگنے ہوں گے. بس امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ امیر المومنین آپ اس مہینے میں دنیا سے چلے گئے لیکن ہمارے لیے درس چھوڑ گئے کہ شیعہ وہ ہے جس کے لیے بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، بہترین عبادت اس میں نماز ہے. امیر المومنین گھر میں تشریف فرما، وصیتیں کر رہے ہیں. روایت کے الفاظ ہیں کہ سب نے رونا شروع کر دیا. تو امیر المومنین سب کو تسلی دے رہے ہیں، حسن بیٹا پریشان نہیں ہونا، تو نے ٹینشن نہیں لینی. حسین بیٹا آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں، میں نبی کو دیکھ رہا ہوں، مجھے بلا رہے ہیں، فاطمہ تو زہرا میرا انتظار کر رہی ہیں. اچانک دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں تو اچانک امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا امیر المومنین کیوں رونا شروع کر دیا ہے؟ کہا
میں سب کو تسلی دے رہا تھا، لیکن جب میری نگاہ پڑی ہے زینب پر نا کہ زینب رو رہی ہے تو مجھے زینب کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں عرض کروں گا امیر المومنین، آپ سے زینب کا رونا برداشت نہیں ہوا، کاش کہ آپ کربلا میں ہوتے۔ زینب جگہ جگہ روئی، قاسم کی لاش پر روئی، اون و محمد کی لاش پر روئی، علی اکبر کی جوانی پر روئی۔ آخر وہ وقت آ گیا جب بھائی خیمے سے نکلا نا، بھائی خیمے سے نکلا، کافی دیر ہوئی واپس نہیں آئی، دوڑتی ہوئی طلحہ زینبیہ پر آ گئی اور آواز دی، بھائیا مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا، کہاں میرا بھائی؟ اگر بھائیا اگر ہو سکے تو مجھے آواز دے تاکہ مجھے پتہ چلے میرا بھائی کہاں، میرا ماں جایا کہاں۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔